Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 35. Students, as you know, we were reading chapter 4 which is introduction of physical features of Muslim world. Today we will start from seas and oceans. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ ماؤنٹینز, ریورز اینڈ ڈیزرٹس وغیرہ پڑھ لی ہیں ہم نے فزیکل فیچر میں مسلم ورلڈ کے, اور ہم آج سٹارٹ کریں گے سیز اینڈ اوشنز. سیز کہتے ہیں بحیرے, چھوٹا سمندر جسے کہہ سکتے ہیں ہم, اور اوشنز ہوتے ہیں بحر, بڑے سمندر جو ہیں. بحر بہت بڑے سمندر کو, ساحل کو کہا جاتا ہے اوشنز. دیر آر 5 اوشنز ان دا ورلڈ. دنیا میں 5 بڑے سمندر ہیں, بحر ہیں. دا پیسیفک, اٹلانٹک, انڈین, آرکٹک اینڈ انٹارکٹک. یہ 5 بڑے ساحل ہیں, 5 بڑے سمندر ہیں. دا پیسیفک, اٹلانٹک, انڈین, آرکٹک اینڈ انٹارکٹک. آؤٹ آف دیز the last 2 are mostly frozen. ان 5 میں سے جو آخری 2 ہیں, یعنی کون سے, آرکٹک اینڈ انٹارکٹک, دونوں اوشن جو ہیں وہ سارا ٹائم یعنی فل ٹائم یا زیادہ تر جو ہے وہ فروزن ہے, یعنی ان کا بڑا حصہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. while the Pacific is the largest, جبکہ جو پیسیفک اوشن ہے جو سب سے پہلا ہے, یہ سب سے بڑا بحر ہے, سب سے بڑا سمندر ہے. Islamic countries are spread on the shores of the first 3 of these oceans. پہلے 3 جو اوشنز ہیں, کون سے, دا پیسیفک, اٹلانٹک اینڈ انڈین, یہ تینوں جو اوشنز ہیں ان کے ساحل پر تمام زیادہ تر جو مسلم ممالک ہیں وہ ان کے ساحلوں پر, ان کے کنارے واقع ہیں. اینڈ آلسو بارڈر آن مینی اسمالر سیز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے چھوٹے سمندر ہیں وہاں بھی ان کے سرحدیں ہیں, ان کے کنارے جو ہیں ملکوں کے یعنی مسلم ممالک ان کے ساحلوں پر بھی واقع ہیں. سچ ایز ڈیڈ سی, بحر مردار جسے کہتے ہیں, یہ اسرائیل اور جارڈن کے بارڈرز کے درمیان ہے. بلیک سی ہے, ایسٹرن یورپ میں واقع ہے. ریڈ سی ہے, ریڈ سی یہ انڈین اوشن کا ایک حصہ ہے بیسیکلی, اور یہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان ہے. اس کے بعد ہے کیسپین سی. کیسپین جو ہے یہ بھی سالٹ واٹر لیک ہے, اور یہ ایران اور رشیا کے درمیان واقع ہے. اسی طرح عربین سی جو ہے یہ بھی انڈین اوشن کا ایک حصہ ہے, اور یہ عربین پیننسولا اور انڈیا کے درمیان واقع ہے. اسی طرح سے ساؤتھ چائنا سیز ہیں, یہ بھی انڈین اوشن کے حصے ہیں. ایک سائڈ لگتی ہے جو کہ اس کے ساحل پر چائنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملائیشیا اور برونائی ہیں. سم آف دیز آر ڈسکسڈ ان سم ڈیٹیل بیلو. ان میں سے کچھ, یہ تمام تو نہیں لیکن چند ایک کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو دی گئی ہے. دا فرسٹ ون از دا اٹلانٹک اوشن. In ancient times, when the Pacific was not known to most of the world, the Atlantic was known as Bahr-e-Zulmat or the Ocean of Darkness. جب تک پیسیفک اوشن ڈسکور نہیں ہوا تھا, پیسیفک اوشن کے بارے میں نہیں پتا تھا, دنیا میں بہت سے لوگوں تک, بہت زیادہ تر دنیا کو معلوم نہیں تھا, اس وقت تک اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن سمجھا جاتا تھا, اور اس کو بحر ظلمت کہتے تھے یا اوشن آف ڈارکنیس, تاریکی کا سمندر. اٹ لائز ٹو دا ویسٹ آف افریقہ, یہ افریقہ کے مغرب میں واقع ہے. اینڈ واشز دا شورز آف دا اسلامک کنٹریز فاؤنڈ ان ویسٹرن افریقہ, اور جو مغربی افریقہ کے مسلم ممالک ہیں ان میں موروکو, موریتانیہ, سینیگال, گیمبیا, گنی اینڈ آئیوری کوسٹ, یہ مسلم ممالک ہیں جو افریقہ کے ویسٹ میں واقع ہیں, اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ انڈین اوشن کے اٹلانٹک اوشن کے ساحل پر واقع ہیں. نیکسٹ ون از انڈین اوشن, بحر ہند. یو ہیو آلسو اسٹڈیڈ دس اوشن ان دا پریویس ایئر, پچھلی اپنے کلاسز میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. اٹ اسٹریچز بٹوین افریقہ, ایشیا اینڈ آسٹریلیا. یہ جو بحر ہے یہ تقریباً 3 بڑے جو کانٹیننٹ ہیں
افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا 3 کانٹیننٹس تک پھیلا ہوا ہے. تنزانیہ is an Islamic country in Africa that lies on the western coast of this ocean. افریقہ کا جو ایک مسلم ملک ہے تنزانیہ، وہ اسی ساحل کے پر واقع ہے. While the islands of Maldives and Indonesia are completely situated in this ocean on the eastern side، جبکہ جو 2 بڑے جزیرے ہیں مالدیوز اور انڈونیشیا، یہ پورے کے پورے مکمل طور پر اسی ساحل کے جو مشرقی حصہ ہے وہاں پر یہ 2 بڑے ممالک، مسلم ممالک ہم کہہ سکتے ہیں، آئی لینڈ ہے یہ بیسیکلی، مالدیوز اور انڈونیشیا. نیکسٹ ہے جی میڈیٹرینین سی. میڈیٹرینین سی لائز بٹوین افریقہ اینڈ یورپ. یہ جو سی ہے، سمندر ہے، افریقہ اور یورپ کے درمیان ہے. اینڈ دا ویسٹ آف ایشیا، اور جو مغربی ایشیا ہے، ایشیا کا مغربی حصہ ہے، وہ بھی اسی کے ساحل کے ساتھ لگتا ہے. ٹرکی، عراق، سیریا، جارڈن اینڈ دا کنٹری آف نارتھ افریقہ آر دا اسلامک کنٹریز لائنگ آن دا شورز آف دس سی. یہ جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پہ ٹرکی، عراق، سیریا، جارڈن جسے ہم اردن بھی کہتے ہیں، اینڈ دا کنٹریز آف نارتھ افریقہ، اور جو شمالی افریقہ کے ممالک ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی ساحل پر، اسی سمندر کے ساحل پر واقع ہیں. دا ریڈ سی، بحر احمر. دا ریڈ سی از این ایکسٹینشن آف دا عربین سی that stretches through the narrow gulf between the Arabian Peninsula and Africa. بحر احمر جو ہے یہ عربین سی کی، بحر عرب کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، یعنی اس کا پھیلا ہوا ایک حصہ ہے. اور یہ جو ہے پھیلا ہے کس طرح؟ نیرو گلف بٹوین عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب، یعنی جتنے جو عربین کنٹریز ہیں وہ ان کے ساحل سے لے کر افریقہ تک ان کے درمیان جو ہے یہ واقع ہے. لیکن یہ ایک نیرو گلف میں نے آپ کو بتایا تھا خلیج کہتے ہیں، یعنی کہ ایک درمیانی راستہ، تنگ راستہ سمندر کا، جس کے سائڈس پر جو ہے وہ زمین ہو، لینڈ ہو. It has become more important since 1862 when the Suez Canal joined it with the Mediterranean Sea. اس سمندر کی اہمیت جو ہے وہ 1862 میں اور زیادہ ہو گئی تھی. کیونکہ ایک سوئز کینال جو نکالی گئی تھی نائل ریور سے کر کے، اور میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ دونوں کو جوڑ دیا تھا. ان دونوں کو جو جوڑا تھا ایک نہر نکال کر، وہ تھی، اس کا نام ہے سوئز کینال. اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم پریویس میں پڑھ چکے ہیں. اس ایک نہر کو نکالنے سے ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی جو ہے وہ آپس میں جڑ گئے ہیں، اور ایک شارٹ کٹ بن گیا ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان. وہ راستہ جو ایشیا سے یورپ جانے کے لیے یا یورپ سے ایشیا تک آنے کے لیے بہت لمبا راستہ ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے جو خاص طور پہ ٹریڈ جو ہے وہ دنیا کی بہت متاثر ہو رہی تھی. تو اس کو 1862 میں جب ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی کے ساتھ ایک نہر کے ذریعے جوڑ دیا، اور وہ نہر تھی سوئز کینال 1862 میں، اور پھر یہ ایک راستہ بن گیا شارٹ کٹ یورپ سے ایشیا کا. اور اس وقت سے آج تک اس کی جو ریڈ سی کی اہمیت ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. نیکسٹ ہے جی پرشین گلف، جسے خلیج فارس بھی کہتے ہیں. پرشین گلف از اے برانچ آف عربین سی. یہ بھی ایک عربین سی، بحر عرب کی ایک شاخ ہے. دیٹ اسٹریچز تھرو دا نیرو گلف بٹوین دا عربین پیننسولا اینڈ ایران. یہ بھی ایک خلیج کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تنگ راستہ ہو جاتا ہے سمندر کا، اور اس کے دونوں سائڈ پہ یا 3 سائڈ پر جو ہے وہ لینڈ ہو، زمین ہو، تو اس کی وجہ سے وہ ایک کم گہرائی والی اور کی جگہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سمندر کا پھیلاؤ اس جگہ کم ہو جاتا ہے. اس سے یہ جڑا ہوا ہے ان کے عربین پیننسولا اور ایران کے درمیان. اور عربین پیننسولا میں کون سے؟ عمان، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، UAE انکلوڈنگ دبئی اینڈ ابو ظہبی، قطر، بحرین، عراق، سعودی عربیہ اینڈ ایران. آل شیئر دا کوسٹ آف دس گلف. یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، عربین کنٹریز ہیں، اسی لیے عربین پیننسولا کہا گیا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے ساحل کو شیئر کرتے ہیں. It is an extremely important region because so many oil producing countries use it.
فار ایکسپورٹنگ آئل ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. یہ بہت زیادہ اہم علاقہ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی مسلم ممالک عربین کنٹریز جو ہیں وہ سب آئل پروڈیوسرز ہیں. جیسے آپ نے یہاں UAE عرب ایمریٹس کا، قطر، بحرین، عراق، سعودی عربیہ تو سب سے بڑا جو ہے وہ پروڈیوسر ہے آئل کا. تو یہ سارے ممالک جو ہیں آئل ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہی راستہ جو ہے یوز کرتے ہیں، پرشین گلف کا، اور اس وجہ سے یہ ان ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اوکے، نیکسٹ ون از Arabian Sea. You must have read about the Arabian Sea which lies in the south of Pakistan. آپ نے یقیناً Arabian Sea کے بارے میں پڑھا ہوگا، جو کہ پاکستان کے جنوب میں ہے. ایکچولی دا سی از پارٹ آف دا انڈین اوشن. بیسیکلی یہ جو سمندر ہے Arabian Sea جو ہے یہ بھی انڈین اوشن کا ایک حصہ ہے. اینڈ اسٹریچز فرام دا Arabian Peninsula ٹو دا انڈین پیننسولا. اور یہ پھیلا ہوا ہے عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب سے انڈین پیننسولا تک، جزیرہ نمائے ہند تک. یہ پاکستان میں کراچی کی طرف جو سمندر لگتا ہے بیسیکلی Arabian Sea کا ہی حصہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ ساحل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آگے تھوڑا سا ڈیٹیل پرشین گلف کے بارے میں جو ہم نے یہاں پڑھا، لیکن یہ ایکسٹرا ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہم سیز اور اوشنز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں لاسٹ ون ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ساؤتھ چائنا سی. This sea is part of the Indian Ocean that washes the southern shores of the Chinese Peninsula. یہ ساؤتھ چائنا سیز جو ہے یہ بھی انڈین اوشن کا، بحر ہند کا ہی حصہ ہے، جو کہ چائنیز پیننسولا کو یعنی جزیرہ نما چائنا کو ٹچ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا بھی اور برونائی دارالسلام لائے آن دا شورز آف دس سی. تو یہ ممالک بھی، ملائیشیا، برونائی بھی اور برونائی دارالسلام جو ہے یہ بھی اس سی کے ساحل پر ہی، اس سمندر کے ساحل پر واقع ہیں، یعنی یہ سمندر جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ سیز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، اوشنز اینڈ سیز ڈیٹیل. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو میں یہاں پر ایک دیتی ہوں، ڈیڈ سی کے بارے میں امپورٹنٹ نوٹ ہے آن دا لیفٹ ٹاپ آف دا پیج 36. The Dead Sea is actually a salt water lake between Israel and Jordan. جو بھی میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، اسرائیل اور جو اردن کی سرحدیں ہیں ان کے درمیان یہ ایک نمکین پانی کی جھیل ہے. It is 400 meters below sea level. یہ سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے ہے. And the water is so salty that no living thing except for some rare germs can live there. اور اتنا زیادہ سالٹی ہے اس سمندر، اس کا پانی، کہ کچھ بہت ہی ریئر قسم کے، بہت نایاب قسم کے جراثیم ہی اس میں زندہ رہ سکتے ہیں. ادروائز کوئی بھی جو ہے لیونگ بینگ اس کے اندر نہیں رہ سکتا. The high proportion of salt and other minerals in the water make it so dense or thick that humans can easily float on its surface. اس کے اندر اتنا زیادہ جو مقدار ہے نمک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ منرلز بھی ہیں جو پانی کے اندر اس قدر ان کا پروپورشن جو ہے، تناسب اتنا زیادہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ڈینس ہے، بہت کثیف، جسے ہم تھک بول سکتے ہیں. اس اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے اوپر بڑی آسانی سے فلوٹ کرتا رہتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے. پانی کی اتنی تھکنیس ہے، جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ پانی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوپر نہیں ٹھہرتی، اس کے اندر ڈوب جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پانی اتنا کثیف ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز، ایون کوئی انسان بھی نہیں ڈوبتا بلکہ اوپر ہی فلوٹ کرتا رہتا ہے. یو کین ناٹ ایزیلی ڈرون ان دا ڈیڈ سی. آپ ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں ڈوب نہیں سکتے، اوپر ہی فلوٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہاں پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، یہ بھی ڈیڈ سی کی ہے. دا ڈیڈ سی از فیمس فار اٹس ویری ان یوزول فیچرس. اور یہ دیکھیں بالکل عجیب اور ڈفرینٹ سی اس کی جو شکل ہے، ساخت ہے. کچھ جگہوں پہ پانی اس طرح سے ہے، یہاں پہ بھی کچھ پیچز نظر آ رہے ہیں. تو یہ اپنی ان یوزول فیچرس کی وجہ سے، غیر معمولی شکل و صورت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے. یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ نوٹ کی صورت میں بھی دے رہی ہوں. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈیڈ سی؟ کوشچن آپ لکھ لیں گے، ایڈیشنل کوشچن ہے. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ
دا डेड सी. ठीक है जी. एक क्वेश्चन लिखिए, ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप कॉपी में लिखिएगा और इसको याद करें, इंपॉर्टेंट नोट है. और सीज से रिलेटेड शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं आपको इसके लिए भी कुछ एडिशनल नोट्स बना दूंगी बाद में. आज के लिए होम टास्क बस यही है आपका. इसको पढ़ें, जितना हमने रीडिंग की उसे दोबारा से पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद करें, और एक ये क्वेश्चन आपको जो दिया है होमवर्क के लिए, ये आपने लिखना है. ओके, अल्लाह हाफिज.